اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکروا اور یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا لے جائیں، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آئیے اب اس آیت کو تقسیم ہند سے قبل کے حالات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب مسلمان انگریز اور ہندو کی غلامی میں دبا ہوا تھا، نہ تو مسلمان کا گھر محفوظ تھا، نہ ہی عبادت گاہیں، نہ سرکاری سطح پر اعلیٰ عہدوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی کوٹا، اور نہ ہی ہندوؤں کے برابر کے حقوق، بلکہ ہر وقت کا یہ ڈر کہ کہیں انگریز اور ہندوؤں کی یلغار کا نشانہ نہ بن جائے۔ پھر اسلام کا نعرہ بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و نصرت کے تحت ہمیں یہ وطن ملا، جس میں نامعلوم کتنے مسلمان مرد و عورت علماء اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تقسیم ہند کے وقت نامعلوم کتنی مسلمان عورتیں، بچے، بزرگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ملک کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا تھا، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ایک معاشرہ بنانا تھا، ہم نے اس نظریے کو، اس سوچ کو پس پشت ڈال کر غیر اللہ اور طاغوت کا نظام نافذ کر رکھا ہے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک خاص نعمت ہے، اور جو قوم، جو شخص کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، وہ نعمت ان سے واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ملک، اسے ہم نے اسلام کا ایک قلعہ بنانا تھا، مگر اب یہ قلعہ بن چکا ہے اللہ سے بغاوت کا، اب یہ قلعہ بن چکا ہے سود خوری کا، اب یہ قلعہ بن چکا ہے فحاشی اور بے حیائی کا۔ اسلام کا قلعہ تو تب ہوتا جب پورا نظام زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق ہوتا، اسلام مسجدوں سے نکل کر بازاروں تک بھی پہنچتا، عدلیہ، عدالتی نظام میں اسلامی احکامات کی حکمرانی ہوتی، ہماری سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی اسلام کے اصولوں پر مبنی ہوتی، تب ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ ہے ایک اسلام کا قلعہ۔ اور آج پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، اس سے کون واقف نہیں؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اس وعدہ خلافی، اس بغاوت کا نتیجہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت مہلت دی، اپنی نشانیاں دکھاتا رہا، مگر ہم کہاں تھے باز آنے والے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہو، سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، ہماری تباہ شدہ معیشت ہو، یہ دراصل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، مگر افسوس کی بات کہ ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، اور نہ جانے اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی فوج دنیا کی امت مسلمہ کی سب سے مضبوط، منظم اور تربیت یافتہ فوج سمجھی جاتی ہے، اور آج لگ بھگ فلسطین اسرائیل کی جنگ کو 3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن کسی بھی امت مسلمہ کے 56-57 ممالک میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ بیان بازی سے ہٹ کر عملی طور پر ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ آج فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو،
یا دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی مسلمان جہاں ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، تو تمام امت مسلمہ کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطینی عوام اپنے مظاہروں میں، اپنے تقاریر میں بالخصوص پاکستانی فوج کا نام لے کر انہیں مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن افسوس کی بات کہ ہم صرف اور صرف بیان بازی تک ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، عملی طور پر شاید ہم کبھی اس کی طرف جائیں ہی نہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور عجب نہیں کہ ایک چیز جو تمہیں بری لگے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور عجب نہیں کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اب میرا یہ سوال ہے جو مسلمان نام نہاد مسلم دانشور ہیں ان سے کہ بتائیے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات؟ آپ جو پوری قوم کو ہر وقت ڈراتے ہیں، جو آپ ان سے بکتے نظر آتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بہت نقصان دہ چیز ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، تو بتائیے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں بہتر یا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے؟ تو اے افواج پاکستان، اے تمام امت مسلمہ کی عسکری قیادت، کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آنے کے باوجود بھی آپ کو جہاد سے روکے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اپنے کشمیری، فلسطینی، برما اور تمام امت مسلمہ کی مدد کی پکار پر ان کی مدد نہیں کرتے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم نازل ہوا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، تو اگر تم نہ نکلو گے، یعنی اللہ کے حکم پر جہاد کے لیے اگر تم نہیں نکلتے، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اور اگر تم نہ نکلو تو يعذبكم عذابا الیما، اور اگر تم نہ نکلو گے تو تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر پاؤ گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کے بارے میں، لیکن آخرت میں کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرمائے گا ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وما علینا الا البلاغ المبین۔